اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراقبہ فنا بقا کے اثرات پریکٹیکل لائف میں بندے کے کردار پر کس طرح ہونے چاہیے؟ کا جواب تو رموز دل میں ملتا ہے، لکھ دیا گیا ہے. لوگوں کو مطالعہ کی عادت نہیں رہی، وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں جو بارہا لکھی جا چکی ہیں. فنا میں انسان پوری مخلوقات کی فنا کا منظر دیکھتا ہے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز فنا ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ بالآخر اپنا آپ بھی فنا ہو جاتا ہے اور صرف ایک تاریکی رہ جاتی ہے جس میں کچھ بھی نہیں باقی بچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور حضور کا سارا عمل تعلیم امت کے لیے ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک روز آپ در دولت پہ تشریف لائے تو استغفار فرمایا کہ کوئی چیز کھانے کو ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ کلیجی کا ایک ٹکڑا رکھا ہے. طلب فرمایا تو جب وہ دیکھا گیا تو پتھر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مائی صاحبہ حیران ہوئی کہ کلیجی کا ٹکڑا رکھا تھا یہ تو پتھر بن گیا. تو آپ نے پوچھا کوئی سائل آیا تھا؟ یا رسول اللہ آیا تھا. پھر اسے کیا دیا؟ دعا دی. یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں. فرمایا یہ ٹکڑا تو رکھا تھا، یہ اسے دے دیتے. آپ نے نہیں دیا تو یہ پتھر ہو گیا. تو دعا فرمایا کرتے تھے ربنا ارنا حقیقت الاشیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دے. دکھنے میں کچھ اور ہوتی ہیں، فی الحقیقت کچھ اور. اب یہ معاملہ ہر گھر میں تو نہیں ہونا تھا. کوئی اور ہوتا تو وہ کلیجی ہی رہتی اور وہ کھاتا اور اس کا اثر ایسے ہوتا جیسے پتھر کھایا گیا. یہ تعلیم امت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں. تو فنا میں مخلوق کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. یہ تخلیق ساری جو ہے اس کی کتنی حیثیت ہے. اس کا اثر عملی زندگی پہ بڑا سادہ سا آتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں جنہوں نے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے ان کی طلب میں اللہ کی نافرمانی کروں. اس کی اپنی جو پسند یا اپنی جو طلب ہے وہ فنا ہو جاتی ہے. خواہشات نفس غالب نہیں رہتی. پھر وہ جو چیز حاصل کرتا ہے وہ رضا الہی کے مطابق کرتا ہے. عملی زندگی اتباع میں ڈھل جاتی ہے. اور اگر غلطی ہو جائے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو جائے تو
پھر خلوص دل سے توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اس غلطی کو شعار نہیں بنا لیتا۔ بقاء باللہ میں یہ پتہ چلتا ہے، مراقبہ بقاء باللہ جب کیا جاتا ہے، انوارات الہی آنا شروع ہوتے ہیں تو اشیاء پھر سے سلامت تو ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ کریم مشاہدہ نصیب فرمائے اور کبھی آپ نے غور کیا ہو تو ہر چیز کے اندر ایک روح ہے، پہلے وہ بیدار ہوتی ہے، پھر اس پر جسم بنتا ہے اور وہ چیزیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی ہیں، اپنی ذات میں کوئی شے باقی نہیں۔ تو فنا و بقا میں یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، کہ اسے تو فنا ہونا ہے، باقی تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ دوسرا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ روحانی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کی جاتی ہے، اس کے بعد دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضوان اللہ علیہم کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ جسے اعتراض ہے وہ نہ کیا کرے بھائی، یہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا، اور سلوک میں کیوں نہیں چلتی۔ سلوک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو وہ سلوک کیا ہے؟ اس کا حاصل ہی یہ ہے ساری محنت کا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ایک انگریزی نظم کا ہے، It is just to do and die, it is not to question why۔ کہ یہاں کیوں کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہاں مرتے دم تک تعمیل ارشاد کی بات ہے کہ جو حکم ہے وہ کرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو برکات مبارکہ امت کو منتقل ہوئیں، کیفیات قلبی جو تعلیمات نبوت قرآن و حدیث ہے، فقہ ہے، شریعت ہے، یہ سارا تعلیمات نبوت ہے۔ کیفیات قلبی جو ہیں یہ برکات نبوت ہے، جب تک یہ دونوں نہ ہوں بات نہیں بنتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جسے برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں یا وہ خود عالم ہوتا ہے یا کسی عالم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، بغیر علم کے یہ نعمت نہیں رہتی، یا پھر اسے اللہ علم عطا کر دیتا ہے۔ تین میں سے ایک حال ضرور ہوتا ہے۔ جو ظاہری علوم ہیں وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ برکات نبوت جو ہیں یہ آگے جب تقسیم ہوتی ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے میں جو دولت تھی میں نے ابوبکر کے سینے میں انڈیل دی، یعنی سب سے زیادہ برکات نبوت انہوں نے حاصل کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف سلسلہ اویسیہ چلتا ہے، باقی سارے سلاسل علی ترتیب خلافہ آگے بڑھتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلتے ہیں۔ اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان چار کی برابری کا کوئی شخص نہیں آیا۔ خلفائے راشدین پوری امت میں افضل ترین ہیں، تو باقی ساری برکات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلتی ہیں۔ کسی سلسلے کا شجرہ مبارک آپ پڑھ لیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، سوائے اویسیوں کے۔ تو چونکہ یہ دو بھی مرکز ہیں، برکات کے منبع ہیں، چشمے ہیں،
لہذا یہ طریق ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم وجہ الکریم سے روحانی بیعت کرائی جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے بھی اس شعبے میں عمر لگا دی، حضرت نے کرا دی، ہم نے کر لی، آج تک یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہے۔ اب کوئی نیا دور آ گیا ہے، مغربیت غالب ہے، احترام و ادب کے تقاضے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہر جگہ کیوں اور کیسے لگ جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا روح اور فرشتے کی رفتار سے زمین و آسمان کا فاصلہ 50,000 سال کا۔ سوال یہ ہے کہ روح اور فرشتے کی رفتار کیا ایک ہے؟ ابھی فرشتہ عالم خلق سے ہے، نوری مخلوق ہے لیکن عالم خلق سے ہے، روح عالم امر سے ہے۔ فرشتے کی رفتار تو معیار ہو سکتی ہے، روح کی رفتار کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آپ یہ مقابلے نہ کریں، اپنا کام کریں، جو چیز حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ آپ کے کرنے کے سوال نہیں ہے، ویسے ہی بندہ جب عمل نہیں کرتا تو پھر وہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ سوال اس ضمن میں آتے ہیں، یہ سمجھنے کے ضمن میں نہیں آتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرا خیال ہے آپ کے جو یہ سوالات ہیں انہیں جمع کر کے اس کا نام مشکلات القرآن رکھنا چاہیے، یہ ایک رسالہ بن جائے اور اس کا نام رکھا جائے مشکلات القرآن۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو بہت سے خطابات جو ہوتے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک اصول ہے، ایک معاملہ جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے اس میں تیسرا بندہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ جیسے فرمایا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، اب اللہ نے کہہ دیا کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، پھل کھا لیا، فغوا، بھٹک گیا، راہ سے گمراہ ہو گیا یا حد سے بڑھنے والا ہو گیا۔ لیکن میں اور آپ آدم علیہ السلام کو ایسا کہیں گے تو کافر ہو جائے۔ معاملہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے کہ اسی سے اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے اس میں فرمایا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ یعنی اسی کے بعد اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اپنے لیے پسند کر لیا اور معاف کر دیا، میرا محبوب ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ میرے والد آپ کو یاد فرما ان ابی یدعوک لیجزیک ما سقیت لنا اجر ما سقیت لنا، لیجزیک اجر، جو آپ نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا ہے تو میرا والد آپ کو اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اجر سے اجیر بنتا ہے، اجیر خادم کو کہتے ہیں، ملازم کو، غلام کو، لیکن کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اجیر کہے گا تو کافر ہو جائے۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا تو اللہ جانے اور اس کا نبی جانے۔
میں اور آپ اس اجر سے اس میں فاعل بنائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو اجیر کہیں گے تو ظالم وہ کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ نبی اور رب کی بات ہے، ہم ظالم کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہاں جو بات ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مزاج کے مطابق ترجمہ لکھا ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی لکھا، شاہ عبد القادر، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اجمعین۔ تاکہ معاف کرے اللہ تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور پیچھے رہے۔ مولانا فتح محمد جالندری لکھتے ہیں خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ شاہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ مولانا عامر رضا خان لکھتے ہیں تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں۔ خیر یہ تو قرآن کا معنی نہیں بنتا، انہوں نے تو بڑا کھینچتا ان کا دور کر دیا ہے۔ ہم جب گناہ کی بات ہوتی ہے اسے اپنی ذات سے قیاس کرتے ہیں کہ جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں وہ گناہ ہے، جو ہمارے لیے گناہ ہے وہی گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، وہ کس بے تکلفی سے بیٹھا بات کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، مذاق بھی کر لیتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بھی بیٹھے، اسی بندے کا اگر واسطہ اعلیٰ عدالت سے یا صدر مملکت سے یا وزیر اعظم سے پڑتا ہے تو وہاں وہ کس طرح بیٹھتا ہے، کتنی بات کرتا ہے، کس احتیاط سے کرتا ہے، تو وہاں اگر وہ ذرا سا کھانس بھی لیتا ہے تو بے ادبی شمار ہو جاتی ہے۔ پھر افراد میں فرق ہوتا ہے، ایک جاہل آدمی ہے بطور ملزم کے عدالت میں پیش ہے، اس سے کوئی حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو شاید کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہ دے، لیکن ایک اعلیٰ عدالت کا وکیل کھڑا ہوا وہاں تھوک بھی دے، تھوڑا سا منہ سے تھوک آ گیا اور تھوک بھی دے تو کنٹمپٹ آف کورٹ بن جائے گی کہ یہ عدالت میں کھڑا تھوک رہا ہے۔ اب تھوکنا گناہ تو نہیں تھا، لیکن اس موقع کی نزاکت کے سبب سے جرم بن گیا۔ تو انبیاء سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے اس میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں ذنب کا اطلاق جو کیا گیا ہے، نبی بھی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اگرچہ نبی جیسا کوئی دوسرا غیر نبی نبی کی بشریت کی خاک کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ بشریت کا مسئلہ بھی جب آتا ہے تو ہم اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں کہ شاید ہم بشر ہیں تو نبی کریم کو بشر کیسے کہا جائے، حالانکہ نبی کریم بشر خیر البشر ہیں، ہم پتہ نہیں بشر ہیں بھی کہ نہیں، ہم شاید اس سے بھی گر چکے ہوں، حیوانوں کی سطح پر آ چکے ہوں، تو اپنے پر قیاس کرتے ہیں نا ہم، تو متشابہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا لمحہ جو گناہ شرعن نہ ہو، ان کیفیات قرب میں جو اللہ و اللہ کے رسول کے درمیان ہیں، ان میں ایسا ہو کہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند نہ آئی ہو تو وہاں وہ گناہ کہلائے۔ تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ سے ہوا، فرمایا کوئی کبھی کہیں اگر کوئی ایسا لمحہ آیا بھی ہے تو اسے ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کو معاف فرمائیں۔ تو چونکہ یہ بات سمجھنی اور سمجھانی تھوڑی سی مشکل سی ہے تو پھر علماء تعویلیں تو کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں کن کا پڑھا تھا،
انہوں نے ایک عجیب تعویل کی ہوئی تھی کہ نبی تو وکیل ہوتا ہے امت کا، تو مجرم تو نہیں ہوتا، تو جیسے مقدمہ کسی مجرم کا بری ہو جائے تو وکیل کو کہتے ہیں تمہارا مقدمہ بری ہو گیا، حالانکہ وکیل نے تو جرم نہیں کیا ہوتا۔ تو ان کا اس طرح کا انداز تھا۔ تو یہ علماء کا اپنا اپنا انداز ہے، وہ کس طرح سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی بات جو قرآن کے الفاظ و مفاہیم سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری نیکیوں سے بھی بالا تر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، وہ کہاں ہوئی، شب معراج ہوئی، عرش عظیم پر ہوئی، فرش پر ہوئی، وحی کے وقت ہوئی، پہلے ہوئی، بعد میں ہوئی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کیونکہ کوئی ایسا لمحہ جو آپ کی شان کے شایان نہ تھا، اگر کوئی ایسا لمحہ آیا ہے، یہاں بھی فرمایا یہ گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی حیات طیبہ میں ایسا لمحہ آیا ہے تو وہ بھی ہم نے معاف کیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور آیا ہے۔ اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ کسی کو اپنی پاک بازی پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ 2 دن جو نمازیں پڑھ لے وہ خود کو فرشتہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس تعلیم کے لیے یہ فرمایا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب دیکھیں نا جوڑ کیسا لگا ہے۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور حدیبیہ کی صلح جو ہوئی تھی اس کی شرائط پڑھی جائیں تو بالکل بہت دب کر صلح کی تھی مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر۔ اس کے الفاظ اور اس کی شرائط سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے بہت گھاٹا کھا کر اور بڑا دب کر اور بڑا انڈر ہینڈ ہو کر صلح کی ہے، جس پر اکابر صحابہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سیدنا فاروق اعظم تو بول پڑے، انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ کیا ہم جانے دینے کے لیے حاضر نہیں ہیں؟ جانے کی، تو پھر اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میری بات پہ اعتماد رکھو۔ اس جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوں کہ یہ صلح دب کر نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپس آ کر سکون ہو گیا صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو، تو حضور نے یہود کی سرکوبی کرنے کے لیے خیبر کا قصد فرمایا، اور خیبر فتح ہوا، اور بے شمار مال غنیمت اور زمین اور جائیداد اور باغات، یعنی وہ غنیمتیں بھی بہت ملیں۔ فتح مبین اصل سرچشمہ جو برائی کا، جو مشرکین کو بھی لڑائی پہ ابھارتے تھے، وہ تو یہودی تھے۔ وہ جسے آج کل ہمارے ٹی وی پہ ہر وقت روٹ کاز کہتے رہتے ہیں نا، دہشت گردی کی روٹ کاز تلاش کرو، تو روٹ کاز جو تھی، بنیادی سبب جو تھا وہ یہودی تھے، ان پر فتح ہو گئی۔ اب اس فتح کی خوشخبری کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو فتح بھی ہوگی، مال غنیمت بھی ملے گا، اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو گئی سمجھنے میں، کیفیات میں، سوچنے میں، وہ بھی ہم نے معاف کی۔ اسی تسلسل میں آ رہا ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبین، آپ کے لیے ہم فتح مبین، بہت بڑی فتح، یعنی یہودیوں کی سرکوبی ہو گئی۔ پھر اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران بادشاہان عالم کو خطوط روانہ فرمائے، اور دعوت جو تھی اسلام کی وہ روئے زمین پہ پھیلی صلح حدیبیہ کے بعد ہی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ان آیات کا نزول بھی اسی وقت ہوا تھا کہ اب اپنے پیغام کو عام کیجئے۔ واللہ یعصمک من الناس، کسی بادشاہ، کسی شہنشاہ، کسی فوجی طاقت سے کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کا محافظ ہے، سب کو دعوت دیجیے۔ اور حضور نے بادشاہان عالم کو خطوط لکھے۔
تو اسی ضمن میں فرمایا جا رہا ہے کہ فتح مبین بھی ہوگی، اور اگر یہ صلح حدیبیہ کرنے میں کسی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ کوئی بہت مناسب کام نہیں کیا، تو جو ہوا ہم نے بخش دیا، بات ختم۔ بات تو اس راندش میں ہو رہی ہے نا۔ تو یہ معاملہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کریم کے درمیان ہے۔ اور کمال یہ ہے، فرمایا وہ یتم نعمتہ علیک، آپ پر اپنے انعامات مکمل کر دے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوثی عالم کے لیے ہوئے تھے، آپ کا پیغام روئے زمین کے حکمرانوں کو پہنچ گیا، تو آپ کا منصب عالی کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہوا، اور اس پر جو انعامات مرتب ہونے تھے وہ مکمل ہوئے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، مراد ہے کہ اسلام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ایک روشن راستے کی طرح سامنے آ جائے۔ اب اس سے یہ مراد لینا کہ آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے پہلے معاذ اللہ حضور ہدایت پر نہیں تھے؟ یہ تو پھر ہماری سمجھ کا فرق ہے نا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے طفیل روئے زمین کے انسانوں کے سامنے اسلام کا روشن راستہ واضح ہو جائے۔ جب آپ کی تعلیمات روئے زمین پر پہنچیں، اب اختیار کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، توفیق اللہ کے پاس ہے، فیصلہ اس کا ذاتی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کہیں حضور کا پیغام نہیں پہنچا۔ تو یہ بات اس ضمن میں ہے، اگر میں سمجھا سکا ہوں تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور کوئی پھر بھی کوئی سوال باقی ہے تو کہیے۔ یہاں تو گنے تو انعامات جا رہے ہیں نا، کہ یہ جو خیال تھا، یہ خیال صحابہ کرام کو بھی اعتراض نہیں تھا، کمال محبت سے تھا کہ حضور عقائد و جہان ہوں، اللہ کے سچے رسول ہوں، اور کیوں کفار مکہ سے دب کر شرائط قبول فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حضور کا فیصلہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، اور اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس فیصلے کے تو فعل بہت بڑی فتح نصیب ہوگی تمہیں، اور وہ خیبر کی فتح نصیب ہوگی، بہت مال غنیمت بھی ملا، اور جو اصل بنیاد فساد کی تھی اس کا قلعہ کما ہو گیا۔ پھر فرمایا کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک اس میں ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی، اور نعمت کا اتمام ہو جائے گا آپ پر، کہ آپ کی ذمہ داری تھی ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں تک ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن حدیبیہ تک تو آپ کی دعوت مبارک جو تھی وہ عرب میں ہی تھی۔ صلح حدیبیہ نے وہ موقع فراہم کیا کہ شہنشاہان عالم کو حضور نے سفیر روانہ فرمائے، چٹھیاں لکھی۔ اب جس ملک کے بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ خبر پورے ملک کو ہو گئی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کی تکمیل بھی ہوئی، تبلیغ بھی ہوئی، اور جب شاہی درباروں میں زیر بحث آیا تو اسلام کا روشن اور واضح راستہ ساری مخلوق کے سامنے بھی آیا۔ تو آپ کی منصب نبوت کی تکمیل کے ذریعے اتمام نعمت ہوا، اللہ کی جتنے انعامات تھے حضور کے لیے وہ مکمل ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واغفر اللہم ربنا لا تسلط علینا
یا اللہ المشکلات، یا دافع البلیات، یا قاتل الحاجات، یا شافع الامراض، اشف مرضانا، اللہم ربنا علیک توکلنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.